شمالی کشمیر آپ کو لے چلتے ہیں جہاں سے خبر یہ ہے کہ دیر رات جو تلاشی کارروائی شروع ہوئی تھی رات بھر محاصرہ علاقے کے اندر کیا گیا اور اب اس وقت یہ آپریشن پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ کریری سلوسہ کا علاقہ شمالی ضلع بارہمولہ سرحدی بیلٹ ہے اور اس علاقے کے اندر اب سے تھوڑی دیر پہلے اطلاعات یہ موصول ہوئی کہ جموں کشمیر پولیس اور فوج کی جانب سے ایس او جی اور فوج کی جانب سے رات بھر محاصرے میں اس علاقے کو رکھا گیا۔ اس وقت آپریشن پھر سے شروع کر دیا گیا ہے۔ ملٹن 2 کی موجودگی کی اطلاع کے بعد اس علاقے کے اندر کریری سلوسہ کے علاقے میں جو آپریشن شروع ہوا تھا وہ آفیشلی کالڈ آف نہیں کیا گیا ہے اور ایکسکلوزیو ویژولز آپ کے سامنے یہ اس علاقے کی تصویریں گلستان نیوز پر سب سے پہلے جس علاقے میں آپریشن کو تقریباً 13 گھنٹے مکمل ہو گئے۔ رات دیر کے سیکیورٹی ایجنسیاں جموں کشمیر پولیس آرمی سی آر پی ایف کو ایک جوائنٹ آپریشن چلانا پڑا تب جب انہیں ایک مصدقہ اطلاع ملی کہ سلوسہ اور آس پاس کے علاقے کے اندر بڑے پیمانے پر مسلح افراد کی موجودگی ہے، 2 یا 3 لوگوں کی مسلح افراد کی موجودگی ہے، جس کے بعد اس علاقے کو کارڈن اینڈ سرچ آپریشن میں لینے کا فیصلہ لیا گیا۔ اضافی کمبک روانہ کر دی گئی اور تمام خارجی اور داخلی راستوں کو بند کر دیا گیا۔ رات دیر گئے تک کچھ علاقے کا محاصرہ کیا گیا، تاہم پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ محاصرے کو بدستور جاری رکھا جائے، کسی بھی طریقے سے کوئی رعایت نہیں دی گئی اور آج صبح سورج کی پہلی کرن آنے کے ساتھ ہی آپریشن کو دوبارہ شروع کیا گیا ہے۔ تاہم کل سے لے کر ابھی تک کسی بھی طرح سے کسی گولی چلنے کی کوئی بھی خبر موصول نہیں ہوئی ہے۔ تاہم سیکیورٹی ایجنسیز کو مصدقہ اطلاع ہے کہ اس کارڈن اینڈ سرچ والے علاقے کے اندر، جس محاصرے والے علاقے کے اندر ملٹن 2 کی موجودگی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بڑے پیمانے پر اضافی دستے بھی یہاں پر تعینات کر دیے گئے ہیں۔ محمد ارشاد ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں۔ ارشاد، یہ اپڈیٹ کریں گے، سالوسہ کا علاقہ ہے جہاں پر کل سے آپریشن شروع کیا گیا اور آج آپریشن کا دوسرا دن ہے، کیا کچھ تازہ ترین تصویریں ہیں، کیا کچھ گراؤنڈ زیرو پر آپ دیکھ پا رہے ہیں؟ کیا ملٹن 2 کا پتہ لگا ہے کہ کس جگہ پر وہ ہے؟ کیا کوئی پوائنٹ مل چکا ہے جہاں پر آپریشن کو شروع کرنا ہے یا ابھی سرچ ہی چل رہا ہے پورے علاقے کا؟ جی بالکل گوار جی، اگرچہ ہم بارہمولہ کے اس کریری کا جو یہ سالوسہ کا علاقہ ہے جہاں پہ کل تقریباً 3 بجے یہاں پہ سرچ آپریشن چلایا گیا، بلکہ سیکیورٹی فورسز کو یہ پتہ چلا کہ اس علاقے میں کچھ حرکت ہے، کچھ موومنٹ ہے، اس کے بعد جو ہے یہ میسیو آپریشن چلایا گیا۔ اس وقت بھی یہاں پہ یہ جو آپریشن ہے، ڈور ٹو ڈور آپریشن، یہ جو سرچ آپریشن ہے یہ لگاتار جاری ہے۔ باقاعدہ طور پر آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ انٹری یا ایگزٹ پوائنٹس ہیں ان کو جو ہے بند کیا گیا آمد رفت کے لیے۔ یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں ایس او جی بارہمولہ کی جو وینکل ہے، اس کے ساتھ ساتھ فوج چاہم 46 52 راشٹر رائفلز کے ساتھ ساتھ ایس او جی کریری یا جموں کشمیر پولیس، انہوں نے باضابطہ طور پر جو ہے اس سرچ آپریشن میں حصہ لیا۔ حالانکہ بتایا جاتا ہے ایک ٹاپ کمانڈر لشکر طیبہ کا اس کی جو ہے یہاں پہ موجودگی ہے اور فی الحال اسی کے چلتے یہاں پہ بڑے پیمانے پہ جو ہے یہ آپریشن جاری ہے، کیونکہ دیکھا جائے کل تقریباً 3 بجے یہ آپریشن جو ہے سٹارٹ ہوا، یعنی کہ سرچ آپریشن سٹارٹ ہوا، اس کے چلتے جو ہے دیر رات تقریباً 11 بجے 10-11 بجے جو ہے یہ ہالٹ پہ رکھا گیا، کیونکہ اندھیرے کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ سیکورٹی فورسز کو بھی کافی سارے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور دیکھا جائے آج صبح سویرے جو ہی فرض نماز پڑھی گئی، حالانکہ اس کے بعد جو ہے سیکورٹی فورسز نے پھر سے جو ہے یہاں پہ یہ سرچ ابھیان چلایا۔ اس وقت یہاں پہ ڈور ٹو ڈور جو سرچ آپریشن ہے، گھروں میں جو لواحقین ہوتے ہیں، جو یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو جو ہے باہر نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے سرچ کی جاتی ہے یہاں پہ الگ الگ گھروں میں۔ فی الحال کتنا وقفہ لگے گا اس آپریشن میں یہ کہنا فی الحال ناممکن ہے، اور کیا یہ انکاؤنٹر میں تبدیل ہوگا یا نہیں یہ آنے والے سمے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ فی الحال یہاں پہ سیکورٹی ارشاد، یہ رہائشی بیلٹ ہے، مکمل طور پر آبادی والا علاقہ ہے جس کے اندر یہ آپریشن چل رہا ہے اور اب آپ بتا رہے ہیں کہ ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی شروع ہوئی ہے۔ ارشاد اب تک آواز پہنچ؟ سرچ آپریشن جو ہے وہ چل رہا ہے اور ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو رہائش پذیر علاقہ ہے، رہائش پذیر علاقے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو گھر ہیں، میر محلہ اس علاقے کا، اس محلے کا نام ہے، اور یہاں پہ اس وقت باقاعدہ طور پر ڈرون کیمراز کے ساتھ ساتھ چاہے ہم یہاں پہ دیگر جو سرویلنس کیمراز ہیں ان کی نگرانی رکھی جاتی ہے، حالانکہ باضابطہ طور پر جو ہے دیکھ ریکھ کی جاتی ہیں۔ اور یہ جو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں
हैं यहाँ पे इस जो रास्ते को जो है इसको बंद किया गया। फिलहाल आप देख सकते हैं सर्च अभियान जो है बड़े पैमाने पे चले, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे हमारे जारी है। साथ मोहम्मद इरशाद बारामूला से ज्वाइन कर चुके थे। ग्राउंड जीरो से बता रहे थे कि कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया और अभी सिर्फ कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है। एनकाउंटर में ये तब्दील होगा नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार अभी करना होगा। बात सलामती सूरत हाल की हो रही है, बात सिचुएशन की हो रही है, जम्मू कश्मीर की हो रही है। तो इस बीच 15वीं कोर के सरबराह का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने तमाम हालात को पुरअमन जरूर बताया है, ताहम सिक्योरिटी सिचुएशन के अंदर कब क्या होगा उससे निपटने के लिए प्रोग्रामों को भी तश्कील दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर दायमी अमन के लिए कुछ मजीद वक्त की जरूरत है, यानी कुछ मजीद वक्त लग सकता है जब मुकम्मल तौर पर अमन कायम हो सकता है। ताहम एक बड़ा चैलेंज कश्मीर के अंदर यह है कि उस अमन को बरकरार रखा जाए, क्योंकि सरहद पार इसको डिरेल करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। एक पॉइंट, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई साहब का यह भी मानना है कि पिछले कुछ सालों के दौरान कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए जिसके नताइज सामने आए हैं और मजीद काम करने की भी जरूरत है। फॉरेन मिलिटेंट्स, गैर रियासती मिलिटेंट की तादाद 25 से 40 के दरमियान है। जनरल ऑफिसर कमांड लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई साहब का बड़ा बयान कि कुल मिलाकर 25 से 40 फॉरेन मिलिटेंट्स मौजूद है जो राडार पर है और इन्हें किसी भी वक्त एलिमिनेट किया जाएगा। हम किसी भी तरीके से इस बात के हामी नहीं हैं कि काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को तहलील किया जाए या कम किया जाए, यानी फौजी तखफीफ, फौजियों की मौजूदगी का असर कम हो। इस पर जीओसी का बड़ा बयान आया कि लेफ्टिनेंट जनरल राजीव साहब का यह मानना है कि न ये वक्त आ गया है कि हम काउंटर इंसर्जेंसी का मयार कम करें, नफरी कम करें, ऑपरेशन कम करें, न इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो है उसको कम करने की वकालत वो करेंगे, इसकी रिकमेंडेशन नहीं होगी। क्योंकि लॉन्चिंग पैड अक्रॉस द सरहद, यानी सरहद के उस पार अभी भी है और हल्की दरअंदाजी की कोशिशें भी की गई हैं जिन्हें नाकाम बनाया गया है। ताम जदीद हालात के साथ फौज एलओसी पर चौकन्ना है। जब एलओसी की बात आई तो बात यह भी कही गई कि सीज फायर का जो मुआहिदा, ना जंगबंदी का जो मुआहिदा भारत और पाकिस्तान ने किया, उसके मौसर नताइज सामने आए हैं। लेकिन अब एक मामला है कि एलओसी के पास, एलओसी के बिल्कुल नजदीक में जो रिहायशी इलाके हैं, इन्हें रिलोकेट किया जाए, इन्हें वहां से निकाल कर किसी और जगह पर रखा जाए ताकि ये पूरे इलाके खाली रहे, जहां पर आर्मी अपने तरीके से एस्टैब्लिशमेंट कायम कर सके, अपने प्रोग्राम चला सके। क्योंकि जब सिविलियनों की मूवमेंट होती है तो खलल पड़ता है ऑपरेशंस में। ताहम ये रिलोकेशन और एलोकेशन का मामला जो है ये यकतरफा नहीं हो सकता है, फौज अपने तरीके से नहीं कर सकती है। इसमें रियासती इंतजामिया, मौजूद आने वाली हुकूमत का भी एक बड़ा रोल होगा। तो कुल मिलाकर 8 अक्टूबर के मामले पर जिस दिन काउंटिंग होनी है, सिक्योरिटी सिनेरियो पर सवाल पूछा गया तो कहा गया कि कोई भी स्पेसिफिक इनपुट इस पूरे मामले में नहीं है। ताहम दरपेश चैलेंज जो है आर्मी उन्हें अपने तरीके से हल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है।